اپنے آپ کو امام سے باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ کم سے کم 4 اعمال ہر جمعے کو انجام دیتے رہے تو گویا تم اس رسی سے بندھ گئے جو تمہیں اور امام کو ملانے والی، تمہارا رشتہ برقرار رہے گا۔ اور یہ جمعے ہی کی عبادت ہے، کیونکہ جمعہ امام کا دن۔ یہ جو 4 چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ میری طرف سے نہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے یا کوئی روایت یا کوئی حکایت۔ حکایت یعنی غیبت میں امام کے واقعات۔ چاروں چیزیں دیگر اہم روایتوں سے ثابت۔ نمبر 1 دعائے ندبہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ سارا سال ہر جمعے کے دن یہ دعائے ندبہ پڑھنے کا حکم ہے۔ مرحوم آیت اللہ عراقی کا یہ جملہ اکثر میں نے نقل کیا، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس نے صحیح طریقے سے دعائے ندبہ پڑھی اور اس جگہ پہ امام تشریف نہ لائے۔ چاہے گھر میں ایک آدمی دعائے ندبہ پڑھ رہا یا کسی جگہ اجتماع کر کے مومنین دعائے ندبہ پڑھ رہے، وہ مقامات جہاں امام کی حاضری یقینی ان میں سے ایک ہے دعائے ندبہ۔ اور اس کا بہترین وقت فجر کی نماز کے کچھ بعد کا وقت ہے۔ مشہد مقدس میں دعائے ندبہ کیسے شروع؟ آقا عراقی بتاتے کہ میری آنکھوں کی بات ہے، فقط ایک آدمی نے شروع کی اور اس کے گھر میں اس کثرت سے امام زمانہ کو دیکھا گیا کہ پھر پورا شہر امن کے آ گئے، اور جہاں جہاں دعائے ندبہ پڑھی گئی امام کو آنکھوں سے دیکھا گیا۔ ہاں ہر آدمی نہیں پہچان سکتا، مگر جو صاحبان معرفت جیسے آقا عراقی پہچان لیے۔ عمل نمبر 2 سے زیادہ امام کو خوش کرنے والی زیارت، اس کا نام ہے زیارت آل یاسین۔ اس طرح امام زمانہ سے رابطہ قائم کرنے کے جو سب سے بہترین زیارت ہے زیارت آل یاسین۔ مرحوم آقا شہاب الدین مرشی نجفی کہ مرجع تو تھے ہی، مراجع میں سے ایک تھے، اس کے علاوہ علم عرفانیات، علم روحانیات اس کے عجیب ماہر تھے۔ ان کا یہ جملہ کہ زیارت آل یاسین میں نے کبھی نہیں پڑھی مگر یہ کہ میری امام سے ضرور ملاقات ہو، اور مجھے کوئی نہیں ملا جس نے یہ زیارت 40 مرتبہ پڑھی اور اس کو امام سے ملاقات کا شرف نہ ہوا۔ اس کے باقی سارے فائدے اپنی جگہ، البتہ اگر شرائط کے ساتھ پڑھیں، پیٹ میں حرام نہ ہو، انسان کھلا گناہ نہ کر رہا۔ آقا مرشی کا یہ جملہ تھا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا ہو سکے تو ہر جمعے کے دن زیارت آل یاسین پڑھو، ورنہ کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ، ورنہ کم از کم سال میں 1 مرتبہ، ورنہ کم سے کم مرنے سے پہلے 1 مرتبہ ضرور پڑھو۔ لیکن جتنا کم پڑھیں گے امام سے رشتہ کمزور ہوتا جائے گا، ٹوٹے گا نہیں، پھر بھی برقرار رہے گا، مگر مضبوط رسی اور کمزور دھاگا ان دو کا فرق، پھر بھی بہرحال ایک رشتہ رہے گا۔ نمبر 3 اگرچہ یہ نمبر 3 عبادت ویسے آئی ہے مصیبت کے وقت، اسی لیے اس کا نام ہے زیارت استغاثہ، لیکن آقا حسن ابتہی پرواز روح اور تجلیات روح اور اس قسم کی دیگر کتابوں کے مؤلف، ہر ایک علم روحانیات و عرفانیات کے ماہر، وہ خاص تاکید کرتے ہیں کہ امام سے ایک مومن کا رب اس زیارت استغاثہ کے ذریعے جس طرح ملتا، بہت کم عمل اس کے برابر۔ زیارت استغاثہ یہ کیا ہے؟ وہ والی زیارت جو 2 رکعت نماز پڑھیں، الحمد کے بعد پہلی رکعت میں انا انزلنا، دوسری میں اذا جاء نصر اللہ، اور پھر کھلے آسمان کے نیچے وہ زیارت بہت مختصر ہے۔ سلام اللہ الکامل العام التام الشامل وصلواتہ الدائمۃ علی ولیہ کر کے پوری زیارت۔ یہ واقعہ غیبت صغریٰ کا ہے کہ امام نے اس حسن جمکرانی کو آ کر خاص یہ نماز تعلیم اور کہا ہمارے شیعوں سے کہتے رہنا کہ یہ نماز پڑھتے رہے۔ اچھا یہ 3 اعمال قطعاً 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 فراموش نہ کر، یہ وہ رسی اور آپ کے گلے کا پٹا جس کی وجہ سے آپ امام کے ساتھ۔ اور چوتھی چیز تو خیر ہر ایک کو پتا، نماز امام زمانہ، شب جمعہ یا روز جمعہ، کبھی بھی موقع ملے یہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ اگرچہ اس نماز کے ساتھ بھی حکم وہی ہے عریضے والا۔ عریضہ ہمارے ہاں صرف 15 شعبان کو ڈالا جاتا، جبکہ روایت 15 شعبان کی نہیں، جب کوئی مصیبت پیش آئے
یہ نماز امام زمان جب کوئی مصیبت پیش آئے تب پڑھو، لیکن جمعے کے دن ضرور پڑھو، چاہے مصیبت ہو کہ نہ ہو، اس لیے کہ اگر کوئی مصیبت نہیں ہے تو وہ انفرادی مصیبت نہیں ہوگی، اجتماعی طور پر شیعت تو ہمیشہ مصیبت میں رہے گی۔ یہ نماز امام زمانہ 2 رکعت نماز، نیت ہوگی نماز امام زمانہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ اس کا طریقہ آپ کو الگ الگ ملے گا، میں اس کا سب سے معتبر طریقہ بتا رہا ہوں کہ نیت کی، اس کے بعد نماز شروع کی، الحمد کا سورہ شروع کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب جو پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ رک گئے، 100 مرتبہ اس آیت کو دہرائے، اور اس کے بعد جب 100 ہو گئے اہدنا الصراط المستقیم سے عام طریقے سے سورہ پڑھا، اس کے بعد قل هو اللہ پڑھا، 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ، پھر رکوع میں جائیں، رکوع کی دعا سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 7 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 7 مرتبہ، 7 مرتبہ قل هو اللہ، 7 مرتبہ ذکر رکوع، 7 مرتبہ ذکر سجدہ اولا، 7 مرتبہ ذکر سجدہ ثانی، اور اگلی رکعت بھی اسی طرح الحمد کے سورے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھیں، اس سے پہلے اور اس کے بعد کی آیتیں عام طریقے سے، قل هو اللہ 7 رکوع 7 سجدے 7، 2 رکعت نماز امام زمان۔ 4 باتوں میں سے ایک میں آغا عراقی کا حوالہ تھا، ایک میں آغا مرشی کا حوالہ تھا، ایک میں آغا ابتہی کا حوالہ تھا، ایک میرا حوالہ سن لیجیے۔ جب آج سے 11 سال پہلے، بلکہ اب تو 12 سال ہو رہے، دشمنان اہل بیت کے اس ماحول میں ہم لوگ گرفتار ہوئے تھے، اور جس جیل میں ڈالا گیا تھا تو وہاں ارادہ یہی تھا کہ ان لوگوں کو موت کی سزا دی جائے گی، اعلان بھی کر دیا تھا، ہمیں بھی بتا دیا تھا، باہر بھی خبر پھیل گئی۔ تو وہ وقت اس نماز امام زمانہ کے پڑھنے اور اس کا معجزہ دیکھنے کا تھا۔ وہ ہم پہ گزری ہوئی کہانی جسے بار بار بیان کرنا اچھا نہیں لگتا، کبھی کسی اور نجی محفل میں سن لے تو سن لے، لیکن یہ ہم پہ گزری ہوئی بات آج سے 11 سال پہلے، جب حکومت بھی سخت ترین دشمن اہل بیت کی تھی، حالات بھی سخت ترین دشمنی اہل بیت کے تھے، اور اس اعتبار سے گرفتاریاں بھی ہو گئی۔ اس نماز کا معجزہ ہم لوگوں نے دیکھا، اس سے زیادہ بتانا مناسب نہیں۔ تو سارا سال، لیکن جب رمضان کا جمعہ آ جائے، اپنے رشتے کو امام زمانہ سے مضبوط کی، دعائے ندبہ پڑھی، دعائے زیارت آل یاسین پڑھیں، زیارت استغاثہ پڑھیں، اور یہ نماز امام زمانہ پڑھیں۔